بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی فضائل و مسائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرماتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ! ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے تو رمضان مبارک کی آخر عشر کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکور فضیلت کی مستحق قرار پاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث میں اعتکاف کی فوائد میں سے 2 بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، معتکف جتنی دن اعتکاف کرے گا اتنی دن گناہوں سے بچتا رہے گا۔ نمبر 2، جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، غرباء کی امداد، علماء کی مجالس میں حاضری وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کی اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کی پچھلی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک ساعت میں خدا تعالیٰ کے حضور گر گڑاتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے اور اپنی سابق گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو یقینی بات ہے اس کی کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتی ہے جن کی معافی اعتکاف میں ہوتی ہے، لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخر عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہے جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخر عشرہ کا اہتمام بتایا گیا ہے جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرہ کی طاق رہتے ہیں، لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ اس آخر عشر کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔